یہ ہے کہ اسلامی انقلاب کا ہدف ہے عدل اجتماعی، سوشل جسٹس، جسٹ پولیٹیکو سوشو اکنامک آرڈر، عدل ہو، انصاف ہو، فیئر پلے ہو، فیئر ڈسٹریبیوشن ہو، قومی وسائل و ذرائع ہیں، عوامی وسائل و ذرائع ہیں، ان سے جو کچھ وجود میں آ رہا ہے معاشرے میں ایکویٹیبل ڈسٹریبیوشن ہو، منصفانہ تقسیم ہو، لوگوں کے حقوق جو ہیں وہ پامال نہ ہو، عدل ہو، انصاف ہو۔ میں اس لیے خاص طور پر کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں مذہبی جماعتیں جب کبھی بھی اسلام کا نفاذ، اسلامی یہ اور انقلاب کا لفظ بھی انہوں نے استعمال کرنا شروع کر دیا ہے، اکثر و بیشتر ان کے سامنے صرف ہوتے اسلامی قوانین نافذ کرنا، اور قوانین میں بھی اہم ترین چیزیں کیا ہیں؟ تعزیرات ہیں، چور کا ہاتھ کٹے، فلاں کی یہ سزا ہے، فلاں کی یہ سزا ہے، نافذ کرو۔ اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ قانون جو ہوتا ہے وہ تو کسی نظام کو چلانے کا ذریعہ ہوتا ہے، اصل شے نظام ہے۔ نظام غلط ہو، قانون اچھا ہو تو فائدہ غلط کاروں کو ہوگا۔ سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ نظام ایسا ہے کہ دولت کی تقسیم غیر منصفانہ ہے، ایک طرف دولت کے انبار ہیں، ایک طرف بھوک ہے، احتیاج ہے۔ نظام تو یہ ہے۔ نظام کو تو آپ نے ٹھیک کیا ہی نہیں۔ ہاں، چوری کی سزا ہے کہ ہاتھ کاٹو، آپ نے چور کا ہاتھ کاٹنا شروع کر دیا، چوری ختم ہو جائے گی، فائدہ کس کو پہنچے گا؟ ان حرام خوروں کو جنہوں نے ایکسپلائٹیشن کے ذریعے سے لوگوں کے حقوق سلب کر کے دولت کے انبار جمع کرائے تھے، اب وہ پاؤں پھیلا کر نچنت ہو کے سوئیں گے۔ غریب کا تو فائدہ نہیں ہوا۔ ایریڈیکیشن آف تھیفٹ، چوری ختم ہو گئی لیکن ظلم ختم نہیں ہوا۔ تو اسلامی انقلاب کے ذریعے سے پہلے نظام عدل قائم ہو، نظام عدل و قسط قائم ہو، پھر اسلامی قانون نافذ کیا جائے۔ اب یہ صحیح بات ہے کہ اس نظام کو سب سرو کرے گا، سپورٹ کرے گا، مستحکم کرے گا، چلائے گا اسلامی قانون۔ اس کانسیپٹ کو بہت کلیئرلی سمجھنے کی ضرورت ہے، لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔